اللہ کو چھوڑ کے انسان اس کے سامنے جھک رہا ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا ہے، جو اپنے آپ سے تکلیفیں نہیں دور کر سکتا، جو اپنے آپ سے موت کو دور نہیں کر سکا ہے، وہ جو مر گیا ہے۔ کوئی بھی انسان چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ مر جاؤں، اور بزرگ صاحب تشریف لے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اس کے باوجود انسان اس کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے۔ پاپا نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیفہ، یکسو ہونے والے، بس یعنی صرف اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے تھے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو منا نہ سکے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن دینا، اور اس سے زیادہ اچھے دین والا کون ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے فرما بردار کر لیا، جس نے جھکا لیا اپنے چہرے کو صرف اللہ کے لیے، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ مخلص ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور تابعداری کرنے والا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو کہ یکسو ہونے والے تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خالص دوست۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو گھیرنے والا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ومن احسن دینا، اور کون زیادہ اچھا ہے دین کے اعتبار سے، ممن، اس شخص سے، اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنے چہرے کو صرف اللہ کے لیے۔ اس سے بڑا اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے بہترین دین کس کا ہے؟ جو انسان صرف اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، کسی اور کے سامنے۔ جو ہر کسی کے سامنے جھک جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں ہے، برا ہے۔ اللہ فرمانے سب سے اچھا دین اسی کا ہے جو صرف اپنا چہرہ کس کے سامنے جھکاتا ہے؟ صرف اللہ کے سامنے جھکانے والا انسان، اس کا دین سب سے بہتر ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جھکانا کیسا ہو؟ اخلاص کے ساتھ، منافق نہ ہو وہ۔ جس طرح منافق بھی تھے نبی علیہ السلام کے دور میں، وہ بظاہر تو اوپر سے مسلمان تھے لیکن اندر سے وہی کافر کے کافر۔ تو ایسے لوگ وہ بھی جھکا کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہوں؟ مومن ہوں، مخلص ہوں، منافق نہ ہوں۔ پھر یہ ہے وہ جو جب اپنا سر جھکا رہا ہے، اپنے آپ کو جھکا رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہے، صرف اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکا رہا ہے، تو اللہ فرمانے اس سے بہتر دین کسی کا نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، صرف جھکنے والا بھی اللہ کے سامنے ہے بھی اخلاص کے ساتھ، منافق نہیں ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والا ہے۔ اس کی ملت کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیفہ، یکسو ہونے والے، بس یعنی صرف اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے تھے۔ پوری دنیا ایک طرف ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو منا نہ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرنے والا۔ ساری کی ساری وہ جناب قوم ان کی، ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی ساتھ ہی مل گئے کہ اس کو آگ میں ڈالنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں تو چلے گئے لیکن اپنے مسئلے سے پیچھے نہ ہٹے، مسئلے کے اوپر ڈٹے رہے، بالکل یکسو ہونے والے تھے۔ ان کے بتوں کو توڑ کے تہس نہس کر دیا، اکیلے بندے نے بہترین ٹیونیں کر دی ان کی، حتیٰ کہ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا، چلے گئے آگ میں لیکن مسئلے کو پیچھے نہ چھوڑ کیا، مسئلے کو نہ چھوڑا۔ تو اللہ فرمانے وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یعنی ساتھ ساتھ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی بھی کرنے والا ہے، جو کہ یکسو ہونے والے تھے۔ یعنی حنیفہ جو ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے نا، یہ ان کی بہت بڑی تعریف ہے۔ یہ ساری دنیا ان کے مد مقابل آ گئی، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، حتیٰ کہ والد بھی مخالف تھا۔
اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام ملت کے اوپر ڈٹے رہے، مسئلے کے اوپر ڈٹے رہے، مسئلے سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، پھر رب العالمین نے انعام کیا دیا ابراہیم علیہ السلام کو؟ اللہ نے فرمایا کہ واتخذ اللہ، بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلا، خالص دوست۔ خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جگری دوست کو، یعنی جو اندر سے مکمل دوست انسان کسی کو بنا لے اس کو جگری دوست کہا جاتا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خالص دوست بنا دیا ہے۔ کیسے؟ انعام کے طور پہ رب العالمین نے بنایا، چونکہ وہ پوری دنیا سے کٹ گئے، والد مخالف ہیں، اہل محلہ مخالف ہیں، سارے کے سارے مخالف ہیں، لیکن پھر بھی اپنے مسئلے پہ کیا رہے؟ ڈٹے رہے، مسئلے سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو رب العالمین نے انعام کے طور پہ فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کے اوپر ملکیت کس کی ہے؟ یہ مسئلہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہ ساری کی ساری زمین و آسمان کی چیزوں کے اوپر بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اختیار سارے کس کے ہیں؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر عبادت اور پکار کے لائق بھی کون ہے؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جو لفظ استعمال کیے خلاصے کے طور پہ کہہ دیا ہے، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کچھ کس کا اختیار چل رہا ہے؟ اب انسان سوچتا ہے وہ فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا، فلاں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اختیار سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں ساری چیزوں کے اوپر، زمین کے ہو، یعنی زمین کے اندر جتنا بھی نظام چل رہا ہے، کسی کو اولاد دینی ہو، کسی کو کچھ کرنا ہو، کسی کو تکلیف دینی ہے، کسی کو سکون دینا ہے، کسی کو رزق میں کمی ہے، کسی کو رزق میں زیادتی، سارا کچھ یہ کون کرنے والا ہے؟ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ لہذا ڈرنا بھی کسی سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے۔ اور وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے علم کے اعتبار سے۔ یعنی اللہ پاک کا علم ایسا ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کا علم سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان کچھ بھی عمل کرے گا اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ اللہ پاک ہر وقت ہر کسی کی ہر حالت کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ پاک ہر وقت ہر کسی کی ہر بات کو سننے پہ قادر ہے۔ اللہ پاک پھر ہر کام ہر کسی کا کرنے پہ اوپر قادر بھی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں جو اللہ نہ کر سکتا ہو، نعوذ باللہ۔ ایسا کام کوئی بھی نہیں دنیا میں جو اللہ نہ کر سکتا ہو۔ پھر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جانا بیوقوفی نہیں ہے کیا؟ اللہ کو چھوڑ کے انسان اس کے سامنے جھک رہا ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا ہے، جو اپنے آپ سے تکلیفیں نہیں دور کر سکتا، جو اپنے آپ سے موت کو دور نہیں کر سکا ہے، وہ جانا مر گیا ہے۔ کوئی بھی انسان چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ مر جاؤں۔ اور بزرگ صاحب تشریف لے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اس کے باوجود انسان اس کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے۔ پاپا نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہ نہ سب کچھ یہ غلط ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی صرف اللہ کے پاس ہے۔ وللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالص ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ کوئی بھی اس میں کسی قسم کی ملاوٹ، کوئی بھی کسی قسم کا تھوڑا سا مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ پاک صلی اللہ ہمیں بھی ملت ابراہیمی کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے الحمد